الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما تعبدون من دون الله انما اس کے سوا کچھ نہیں، یا دوسرا اس کا ترجمہ صرف بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اوثانا چند بتوں کی، وتخلقون اور تم گھڑتے ہو، افکن سراسر جھوٹ، ان الذین بے شک وہ لوگ جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، لا یملکون وہ مالک نہیں ہیں، لکم تمہارے لیے، رزقاً کسی رزق کے، فابتغوا پس تم تلاش کرو، عند اللہ اللہ ہی کے پاس، الرزق رزق، واعبدوہ اور اس کی عبادت کرو، واشکروا اور شکر ادا کرو، لہ اس کا، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وثن، اوثان۔ قرآن مجید کے اندر بتوں کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے صنم، جس کی جمع اصنام آتی ہے۔ اس سے مراد وہ بت ہوتے ہیں جو قابل انتقال اور قابل فروخت ہوں۔ اب وہ چاہے جس چیز کے بھی آپ بنا لیں، پیتل کے بنا لیں، لوہے کے بنا لیں، چاندی کے بنا لیں، لکڑی کے بنا لیں، پتھر کے بنا لیں، کسی بھی چیز کے آپ بنا لیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصنام۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد وہ بت تراش بھی تھے اور بت فروش بھی تھے۔ اور دوسرا لفظ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتوں کے لیے جو استعمال کیا ہے وہ انصاب کا لفظ ہے۔ نصب اس کی جمع کیا آتی ہے؟ انصاب۔ تو انصاب سے مراد ایسے بت یا ایسے مجسمے جن کو پوجا پاٹ کے لیے نصب کر دیا گیا ہو، جیسے مشرکین مکہ کے بت موجود تھے، لات، منات، عزا، حبل وغیرہ، انہوں نے کیا نصب کیے ہوئے تھے، لوگ عبادت کیا کرتے تھے ان کی۔ اور تیسرا لفظ اوثان، جو کہ اس آیت کے اندر بھی آپ نے پڑھا، انما تعبدون من دون اللہ اوثان۔ یہ اوثان یہ کس کی جمع ہے؟ وثن کی۔ اور وثن اس کا جو زیادہ تر تعلق ہوتا ہے وہ مقامات سے ہوتا ہے، یعنی آستانے، چاہے وہاں پر کوئی بت نصب ہو یا نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ مخصوص مقامات پر پتھروں، درختوں، ستاروں یا دریاؤں سے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کا عقیدہ رکھ کر ان کی عبادت شروع کر دی جاتی ہے۔ پھر ایسے مقامات پر بعض اوقات کسی بزرگ، کسی ولی یا کسی بت سے منسوب وہاں پر کوئی نہ کوئی چیز بھی موجود ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو لفظ اوثان استعمال کیا، اس سے مراد کیا ہے؟ ان کی قوم کے بت خانے جن میں بت بھی موجود تھے، اور وہ بت خانہ آستانہ بھی مراد ہے۔ اور اسی طرح اوثان کا لفظ حدیث کے اندر ہمیں قبروں کے مفہوم کے اندر بھی ملتا ہے، یعنی وہ قبریں جن کی عبادت کی جائے وہ بھی اوثان کے اندر شامل ہیں، جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم
مساجدہ۔ تو یہاں پر آپ نے غور کر لیا کہ قبر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا، نبی مکرم علیہ السلام نے وثن کا لفظ۔ تو تین الفاظ قرآن کریم کے اندر ہمیں ملتے ہیں، صنم یعنی اصنام، انصاب اور اوثان۔ تو اصنام سے مراد وہ بت ہوں گے جو قابل انتقال ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے ہوں اور ان کو بیچا بھی جائے، اور انصاب سے مراد وہ ہوتے ہیں جن کو ایک جگہ پر گاڑ دیا گیا ہو، لوگ آ کر وہاں پر عبادت کرتے ہوں۔ اور تیسرا لفظ ہے اوثان۔ اوثان کے اندر کیا ہے، وہ چیزیں شامل ہیں جو مقامات سے تعلق رکھتی ہیں، کسی شخصیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، پھر وہاں پر عبادت ہو وہ بھی شامل ہے، اور اسی طرح وہاں پر کوئی چیز نسب نہ بھی ہو پھر بھی وہاں پر اللہ رب العالمین والی صفات کا عقیدہ موجود ہوگا، تو وہ بھی کیا ہے، اوثان کے اندر شامل ہے۔ قبر بھی اوثان کے اندر کیا ہے، شامل ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ قبریں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو بات بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ انما صرف تعبدون من دون اللہ، تم کیا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا تم عبادتیں کرتے ہو، تم ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تخلقون افکن، جو تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو۔ ایک تو تم کیا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کرتے ہو بتوں کی، اور تم نے ان کو خود گھڑا ہے اور ان کے متعلق جھوٹ بھی گھڑا ہوا ہے تم نے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، یعنی یہاں پر اگر ہم غور کریں، ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے ابطال کے اوپر، باطل ہونے کے اوپر تین دلیلیں پیش کی ہیں قوم کے سامنے۔ ایک تو ان کے سامنے یہ دلیل رکھی کہ یہ بت تمہارے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، تم نے خود بنائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، جس طرح تم اللہ کی مخلوق ہو اور یہ تمہاری مخلوق ہے۔ تو الہ ہونے کی سب سے بڑی صفت کیا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، اور جو مخلوق در مخلوق ہو وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم نے ان کو نسب کیا، تو کس طرح یہ الہ بن سکتے ہیں؟ اور دوسری دلیل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ تم ان بتوں کے نفع یا نقصان کے متعلق خود ہی داستانیں اور قصے تراشتے ہو، تمہیں قصے کہانیاں تراشنی پڑی ہیں، اگر تم یہ قصے کہانیاں یہاں سے نکال دو تو یہ عام پتھروں کی طرح پتھر ہو جائیں، ان کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے۔ تم نے منسوب ان کے ساتھ واقعات کر دیے، قصے کر دیے کہ جی یہاں پر آؤ گے، حاضری دو گے، رزق میں فراوانی ہوگی، یہاں پر آؤ گے فلاں بیماری کا یہاں پر علاج موجود ہے، یہاں پر آؤ گے یہ ہوگا، یہاں پر آؤ گے فلاں چیز ملے گی، یہاں پر آؤ گے اس نقصان سے بچ جاؤ گے، یہاں پر آؤ گے یہ نفع تمہیں ملنے والا ہے۔ تم نے خود قصے کہانیاں تراشی ہیں، بنا دی ہیں اور ان کی طرح منسوب کر دی، تو بتائیں کیسے یہ معبود بن سکتے؟ اور تیسری دلیل ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر جو پیش کی وہ کیا ہے کہ یہ تمہیں رزق کیا دیں گے؟ رزق تم خود ان کے آگے چڑھاتے ہو، یعنی جو نذرانے چڑھاتے ہو، نیازیں چڑھاتے ہو، تم چڑھاوے چڑھاتے ہو، تم خود ان کے آگے رزق رکھتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ تمہیں رزق دیں، اب تم ان کے آگے رزق رکھتے ہو، تو وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو یعنی الہ بننے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، الہ بننے کے لیے صفات کا ان صفات سے متصف ہونا ازل سے ابد تک لازم ہے، اور نمبر 3 وہ رازق بھی ہو، رزق دینے والا ہو۔ دیکھیں نا قرآن کریم کیا کہتا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، کہ اللہ رب العالمین کھلاتا ہے لیکن اللہ کو کھلایا نہیں جاتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں کھلاتا، اللہ رب العالمین انسان کو رزق دیتا ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، اچھی طرح یہ بات سمجھ لو، جن کو بھی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکار رہے ہو یہ چند بت ہیں، اور تخلقون افکن،
اور تم سراسر جھوٹ گھڑتے ہو، تم کہتے ہو یہ اللہ کے ساجی اور شریک ہے، تمہارا یہ جھوٹ ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تمہارے لیے رزق کا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق۔ اب غور کریں یہاں پر، اب ان کی بتوں کی یعنی حقیقت ان کے سامنے بیان کر دی، ان کے باطل ہونے کو بیان کر دیا۔ اب پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، جیسے پچھلی آیت میں دعوت ہم نے پڑھی، یہاں پر بھی کیا ہے کہ فابتغوا عند اللہ الرزق، کیونکہ اکثر طور پر انسان اپنے ایمان کو بیچتا ہے کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ یعنی جو عزتیں نیلام ہوتی ہیں اس کے پیچھے اگر ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر کیا باتیں ملتی ہیں؟ جی عورت مجبور تھی، عورت مجبور تھی، اس نے اپنی مجبوری میں اپنی عزت کو بیچا ہے، اپنی مجبوری کے اندر عزت کو بیچا ہے، وہ چاہتی نہیں تھی۔ تو الغرض ہم جو بھی دیکھیں گے کہ اکثر مخلوق وہ روزی کے پیچھے ایمان کو بیچ دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی یہ بات ہم تک پہنچا دی کہ فابتغوا عند اللہ الرزق، ان کسی اور کے سامنے رزق کو تلاش نہ کرو بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس رزق تلاش کرو۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر نہیں آتا، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس وقت ہی اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو رزق کی ذمہ داری رب العالمین نے لی ہے، تو انسان کو اللہ رب العالمین کو ہی پکارنا چاہیے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اتنی تربیت کی، فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو فاسألوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو وصیتیں کر رہے ہیں کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی سوال کرنا ہو، کچھ بھی مانگنا ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ تعالیٰ سے استعانت مانگ، مدد طلب کر اللہ رب العالمین سے۔ اور ساتھ میں عقیدہ بھی سمجھا دیا کہ اگر پوری کائنات جمع ہو کر تمہیں نفع دینا چاہے، اللہ نے نفع نہیں لکھا، نہیں دے سکتی۔ اگر نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نے نقصان نہیں لکھا، کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں تم تک پہنچا سکتی، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ عقائد کی اصلاح نبی علیہ السلام نے بھی کر رکھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں رزق کا سوال اللہ تعالیٰ سے، اور یہاں پر یہ بات بھی ضمناً سمجھتے چلیے، اگر ہم کہیں پر کام کرتے ہیں یا کوئی بھی رزق کا سبب ہم نے اختیار کر رکھا ہے، یہ نہ سمجھیے کہ یہ رزق مجھے اسی سبب سے مل رہا ہے، نہیں، اصل میں یہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی رب نے ہمارے لیے یہ وسیلہ بنا دیا، یہ سبب بنا دیا، ذریعہ بنا دیا کہ ہم اس ذریعے سے دکان ہے تو دکان پر ہم بیٹھتے ہیں، کھولتے ہیں، سامان لاتے ہیں، بیچتے ہیں، تو اس سے رزق آ رہا ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم کہیں پر ملازمت کرتے ہیں تو وہاں پر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے بجائے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے اور اصل سوال کس سے کرے؟ اللہ رب العالمین سے۔ تو اللہ رب العالمین پھر وہ سبب بنا دیتا ہے کسی کو۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق کو تلاش کرو۔ واعبدوہ، پھر دوبارہ یہ بات کہی جو پچھلی آیت کے اندر تھی کہ اسی اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ ظاہر ہے جب رزق اللہ نے دینا ہے، جس کا کھائے بندہ اسی کے گن گائے نا، جس کا کھاتا ہے اسی کے گن گائے، جس کا کھاتا ہے اسی کی عبادت کرے نا، حق اسی کا ہے۔ ہم کھائیں اللہ تعالیٰ کا اور گن کسی اور کے گائیں، ہم کھائیں اللہ تعالیٰ کا عبادت کسی اور کی کریں، ہم کھائیں اللہ تعالیٰ کا اور ہم رکوع سجود کسی اور کے سامنے کریں، کسی اور کی صفات کو بیان کرتے پھریں، کسی اور کی تعریفات کو توصیفات کو بیان کرتے پھریں، نہیں۔ فرمایا وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو، اسی رب العالمین کی عبادت کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اس اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرو۔ کیوں کہ اللہ نے تمہیں رزق بھی دیا، اللہ رب العالمین نے تمہیں
اپنی عبادت کی توفیق بھی دی، اپنی عبادت کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی، توحید کی سمجھ دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دی ہے، تو وشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو۔ انسان ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے؟ اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دے گا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے میں ضرور بضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ عبادات کیا کرتے تھے۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ آخر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کہ اس رب کا شکر ادا نہ کروں؟ تو مطلب کیا ہے کہ شکر انسان صرف زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، یہ شکر ادا نہیں ہوتا، عملی طور پر بھی انسان شکر کرے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 دلائل ان کو دیے، ان کے جو بت تھے ان کے باطل ہونے کے، اور پھر ساتھ میں 3 چیزوں کا حکم دے دیا کہ فابتغوا عند اللہ الرزق، کہ رزق اللہ سے مانگو، اللہ کے ہاں تلاش کرو، اور واعبدوہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ کیوں؟ الیہ ترجعون، کیونکہ تم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، تم نے اپنے کسی بت کی طرف نہیں جانا، تمہارا انجام ان بتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تمہاری عاقبت سنور جائے گی، اور اگر تم عبادت نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہاری عاقبت خراب ہو گئی، عاقبت تمہاری سنوری نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے اس حکم کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین سے ہی رزق کا سوال کرو۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔